السلام علیکم میرے بھائیوں، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مقصد سے خالی عبادات ہی نہیں، یعنی ایسی عبادت جو اپنے پیش کردہ مقصد سے ہی خالی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام میں مختلف اعتبار سے مختلف عبادات کے حکم اللہ نے دیے ہیں، جیسے دن میں 5 مرتبہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، اسی طرح ایک ماہ رمضان ہے جس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اسی طرح ان عبادات کے احکامات کے ساتھ ساتھ ان کے مقاصد بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ عبادات آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آئیں گے۔ اگر عبادات کے ان مقاصد کو پورا نہ کیا جائے تو وہ عبادات ہی نہیں ہیں۔ تو عبادات کو ان کے مقاصد کے ساتھ ادا نہ کرنا، ایک تو وہ تمام کی گئی محنت کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس پر عذاب ہونے کی بھی پیشکش سنائی گئی ہے کہ وہ باعث ثواب نہیں، باعث عذاب بنے گی عبادت جو کہ اپنے مقصد سے خالی ہوگی۔ سورۃ العنکبوت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا مقصد بیان کیا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب یہاں پر نماز کا صاف مقصد بیان کر دیا گیا ہے کہ نماز اس طرح ادا کرو کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی سے رک جاؤ۔ اب نماز کا یہ مقصد نمازیوں کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس مقصد کو حاصل کریں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلد از جلد اس مقصد تک پہنچ جائیں، لیکن مقصد تک پہنچنا ضروری ہے۔ مقصد کی فکر لازمی ہے، مقصد کا اپنے دماغ میں سوچنا ضروری ہے۔ مثلاً کہ نماز کے ذریعے انسان چغلی چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، بد نظری چھوڑ دے۔ نماز کے ساتھ ساتھ انسان اپنے تمام معاملات کا تزکیہ کرے کہ آیا مجھ میں کون سی برائی ختم ہوئی ہے، آیا میں نے کون سا اپنا معاملہ درست کیا ہے، کہ آیا میں نے کون سی اپنی برائی کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے کہ میں نے اس مقصد کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی اس چیز کی تائید کی ہے کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی آ کر نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ شخص رات کو نماز بھی پڑھتا ہے اور صبح ہوتے ہی وہ چوری کرتا ہے، جس طرح یہاں کہا جاتا ہے کہ تو نمازی ہو کر یہ کام کرتا ہے، کہ تو نمازی ہو کر تجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یعنی کہ اس کو نمازی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس صحابی کا طرز عمل بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس صحابی نے اس فعل کو برا جانا کہ یہ نمازی ہو کر چوری کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام پر ہماری جانیں قربان، نبی علیہ السلام پر کروڑوں درود، کہ نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا نماز پڑھنا ان قریب اسے اس گناہ سے باز رکھے گا، یعنی وہ ان قریب اس چوری کو چھوڑ دے گا، کیونکہ نماز کا مقصد قرآن مجید میں آگے کہ نماز بے حیائی برائی سے روکے گی، تو لہذا کسی شخص کو اس کے نمازی ہونے پر طعنہ نہیں دیا جائے گا، اس کی برائی کو بیان کیا جائے گا اصلاح کے دائرے میں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے کفر اور انسان کے ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ اس پر بعض مفسرین نے یہ تعویل کی کہ کفر سے مراد انسان کا عملی کفر ہے، اعتقادی کفر نہیں، جبکہ احادیث میں واضح ہے یہ چیز۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نماز کا مسلسل ادا کرنا انسان کو ایمان میں داخل کرتا ہے، کہ انسان ایمان کی حلاوت کو مزید سے مزید تر چکھتا چلا جاتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نماز کی مسلسل ادائیگی انسان کو ایمان پر مسلسل قائم رکھتی ہے، کہ انسان برائی سے، بے حیائی سے، بد نظریوں سے، بے حیائی فحاشی سے دور رہتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہی آگے کہ بے حیائی برائی سے نماز روکے گی، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ نماز روکتی ہے۔ اسی طرح نماز کا مسلسل چھوڑنا انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 جمعے مسلسل چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب مہر سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ مہر سے مراد یہ کہ اس نے 3 جمعے جب مسلسل نماز کو چھوڑا، اپنی دنیاوی معاملات کو اہمیت دی، تو اب اس کے دل پر یہ مہر لگ چکی ہے، اب اس کے دل میں نماز کی اہمیت ہی ختم ہو چکی ہے، کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی معاملات کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو
کو بھی اہمیت دے گا نماز کے مقابلے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں رہ جائے گی اور وہ شخص کفر کی طرف چل پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، یعنی کہ اس شخص کا ہدایت کی طرف آنا، اس شخص کا نماز کو اہمیت دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی مقصد کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح دنیاوی طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ انسان جب ایف ایس سی کرتا ہے، میٹرک کرتا ہے، تو انسان اپنے پیش نظر ایک مقصد رکھتا ہے کہ آیا میں نے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہے تو میں یہ میرٹ اچیو کروں گا تو ہی میں یونیورسٹی میں داخل ہو سکتا ہوں، تو لہذا اس میرٹ کے حساب سے وہ اپنی تیاری کرتا ہے۔ اسی طرح ان عبادات میں بھی یہی اصول لاگو ہوگا کہ انسان اپنے مقصد کو پیش نظر رکھے گا کہ آیا میں نے اپنی عبادات کے ساتھ یہ معاملات اپنے درست کیے یا نہیں، کہ آیا میری عبادات کے بعد میرا یہ میرٹ بنا کہ میری یہ عبادات قبول ہوں گی۔ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الماعون کی آیات میں کہ فویل للمصلین، کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ایسے نمازی جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی مفسرین نے بیان کی ہے کہ اس سے مراد نماز نہ ادا کرنے والے لوگ ہیں، لیکن میں اس چیز پر اختلاف کرتا ہوں کیونکہ اس میں آیا ہے کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، لہذا جو شخص نماز پڑھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ایسے لوگ جو کہ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، یعنی غفلت سے مراد کہ وہ نمازوں کی ادائیگی تو کر رہے ہیں لیکن نمازوں کے مقصد سے غافل ہیں، نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نماز کے مقاصد پورے کرنے سے غافل ہے، ان کی فکر ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے نماز ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہوگی۔ اسی طرح نماز کو یا دیگر عبادات کو اپنے مقصد کے ساتھ ادا نہ کرنا انسان کے لیے باعث عذاب بھی بنے گا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس شخص نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے گویا شرک کیا۔ اب بظاہر تو ہمیں دیکھنے میں وہ شخص نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر شرک کی مہر لگا دی۔ اس کی نیکی کے برعکس اسے چھوڑا بھی نہیں جائے گا بلکہ اس پر عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اس نے ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی نیت کو خالص نہیں رکھا۔ جس طرح سورۃ الزمر کی آیت میں آتا ہے کہ اپنے دین کو اپنے اللہ کے لیے خالص کر لو، یعنی کہ آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، آپ نے چغلی چھوڑنی ہے، آپ نے کسی کو صدقہ دینا ہے، تو اس کے پیچھے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہوگا۔ اگر یہ نیت نہیں ہے تو وہ آپ کا بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع، اس پر عذاب ہوگا آپ کو، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، خالق و مالک کی رضا شامل نہیں ہے۔ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ جس طرح مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے روز ایک عالم، ایک سخی، ایک شہید کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کرے گا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ، عالم کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا، دوسروں کو سکھایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ اب دیکھیں بڑے بڑے کام کیے جا رہے ہیں لیکن ان کے پیچھے اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں دھکیل دے گا۔ شہید کی کیا خواہش تھی؟ شہید نے دنیا میں کیا سوچا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری بہادری کے لوگ گیت گائیں گے۔ اسی طرح سخی نے جو تمام اپنی مال و دولت لٹائی ہوگی دنیا میں، وہ اسی لیے کہ لوگ اسے سخی کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تم نے چاہا تھا تمہیں دنیا میں مل گیا، میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ یعنی کہ انسان کے بظاہر کیے گئے نیک اعمال بھی اس کے لیے ہلاکت کا، اس کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنی ان کی گئی نیکیوں پر، اپنی کی گئی ان محنتوں پر انسان اللہ کی رضا کی مہر لگائے تاکہ وہ عمل آخرت میں نجات کا باعث بنے۔ اسی طرح میرے بھائی یہی کام روزے کا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں آئے گی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلے انبیاء کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب روزے کا مقصد بیان کیا گیا کہ تقوی آئے گا انسان میں، اللہ کا ڈر آئے گا انسان میں۔ اس کے علاوہ ادا کیے گئے روزے انسان کے باطل ہیں۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کا عمل ہی زیرو ہو جاتا ہے، ان کا وہ عمل ہی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، وہ بھوکے پیاسے مرتے رہتے ہیں۔
اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، یعنی کہ ایسا روزے دار جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ان مقاصد کو پورا کرتے ہوئے روزے کی ادائیگی کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے منہ کی بو جو کہ روزے کی حالت میں نکلتی ہے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ کو کتنی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا ہے، اللہ کے لیے اس نے اپنے ان روزوں کو خالص کر لیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی دکھلاوا شامل نہیں ہے۔ وہ بھوکا پیاسا رہا ہے تو قرآن مجید کے اس مقصد کو لے کر چلا ہے کہ تقوی کا حصول۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس لحاظ سے ہے کہ ڈھال اس لحاظ سے کہ انسان جو بھوکا پیاسا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو قیامت کے روز یہ جہنم سے اس کے لیے ڈھال بنے گا۔ اسی طرح ڈھال اس شخص کے لیے ثابت ہوگا کہ جو دنیاوی اعتبار سے آنے والے وصف سے، دنیاوی اعتبار سے آنے والی برائیوں پر اس روزے کی ڈھال کا استعمال کرے گا۔ اگر اس ڈھال کا استعمال نہ کیا اور وہ وصف سے اس پر غالب آ گئے تو وہ روزے دار بھی ہلاک ہو گیا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے حدیث کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص روزے دار سے جھگڑے یا اس کو گالی گلوچ کرے تو وہ شخص اپنی یہ ڈھال استعمال کرے کہ میں روزے سے ہوں، کہ یار میں نے تو روزہ رکھا ہے، میں تو ان بری مجالس میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو ان لوگوں کی بری باتوں میں شرکت نہیں کروں گا۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے، انسان کی عبادات کے ساتھ انسان میں تبدیلی آئے۔ روزمرہ کے معاملات جس طرح چل رہے ہیں عبادات کے بعد بھی اس طرح چلتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح میں اپنی آخری بات کروں گا صحیح مسلم کی حدیث پر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ انسان کے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، یعنی انسان کی نیت اللہ کے حضور خالص ہوگی تو انسان نجات پا جائے گا۔ اس پر میں ایک مثال پیش کروں گا کہ ایک شخص بظاہر لوگوں میں مال تقسیم کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت پیچھے دکھلاوا ہے۔ اسی جگہ پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، وہ اس شخص کو دیکھتا ہے اور دل میں یہ خواہش پیدا کرتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کہ یار میرے پاس بھی مال ہے، میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں۔ اب اس کا مال تقسیم کرنا اللہ کے ہاں زیرو ہے، اس شخص کا یہ خواہش کرنا اللہ کے ہاں باعث اجر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کی نیت پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے فیصلے رکھے ہیں کہ انسان دنیاوی اعتبار سے بے شک مال و دولت نہیں رکھتا، لیکن انسان نے اپنی نیت اپنے معاملات اللہ کے لیے خالص کر لی ہیں تو انسان نجات پا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اپنی عبادات کو با مقصد طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے، آمین، جزاک اللہ۔